جاؤ علم طبیعیات، علم مابعد طبیعیات، علم آفاق، علماء سے جا کے پوچھو، روئے زمین پر علم کے گھوڑے دوڑاؤ۔ میرے اس فلسفے کی کوئی اپنے گھر بیٹھ کے اس وقت رد کر دے، یہ کہہ دے کہ اس نے غلط کہا ہے، پوچھنا صاحب علم سے، تو میں اپنی زبان کاٹ کے آپ کی ہتھیلی پر تحفتاً پیش کر دوں گا۔ یعنی یہ اس طرح سے ہے۔ پھر دہرا رہے ہیں، قوت باصرہ کس سے ہے؟ عنصر نار سے، آگ سے۔ قوت سامعہ ہوا سے۔ قوت شامہ پانی سے۔ قوت ذائقہ تراب سے۔ چکھنے کا تعلق تراب سے، نمک کا تعلق ابو تراب سے۔ اچھا دیکھنا، اور ان چاروں عناصر سے قوت لامسہ بنائی۔ ان میں چاروں ہیں۔ کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے بھائی، یہاں چاروں کے چاروں، یہ جو آپ ٹٹول کے دیکھتے ہو نا کسی چیز کو، اس میں چاروں عنصر ہیں۔ اس میں نار بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں تراب بھی ہے۔ کیونکہ اگر اس قوت کو اللہ ایک عنصر سے بناتا، مثلا آگ سے بناتا، آپ آتشی چیزوں کو تو ٹٹول کے بتا سکتے تھے، ہوائی چیزوں کو نہیں ٹٹول سکتے تھے۔ اگر ہوا سے بناتا تو آپ بادی چیزوں کو تو ٹٹول سکتے تھے، خاکی چیزوں کو نہیں ٹٹول سکتے۔ اس لیے یہاں ہے چاروں عناصر۔ تو ان 5 عناصر سے ہم اللہ پہچانیں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور آؤ میں کرسی چھوڑ کے آپ کو نتیجہ دوں۔ زندگی بھر علماء کے نفس پر بیان سنتے رہو، یہی کچھ ملے گا۔ اس کی تشریح مل جائے گی، شرح در شرح مل جائے گی، اس سے آگے کا زینہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر یہیں سے آپ سوچنا کہ جب صدیوں اس گنجلک اور مغالطے میں رکھا گیا ہے آپ کو، تو پھر باقی حقائق کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور یہ بھی طے ہے، یہ آج سے نہیں، ہر دور میں علم سے بیر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، میں الفت کے پاس علم ہے تو میں بھی کوشش کروں اس مقام تک پہنچوں۔ اور علم تو یار اتنا ہے، آخر امیر کائنات نے جو فرما دیا کہ علم الانبیاء فی علمہم، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی وسعت کتنی ہے۔ کائنات مل کے مشکیزیں بھر لے، سمندر کی مساحت میں فرق نہیں پڑتا۔ حق تو یہ ہے کہ ترقی کریں، رشک کریں، ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کا حسد ہی تو تھا کہ جس نے ابلیس کو آدم کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ فرشتوں نے چونکہ اعتراف کر لیا کہ آدم علم میں ہم سے زیادہ ہے، وہ سجدے میں گر پڑے، شیطان اکڑ گئے۔ تو آؤ سوچتے رہو، یہ نہیں کہ ہم اگر اپنے نفس کو پہچان گئے تو ہم نے رب کو پہچان لیا، ہرگز نہیں۔ اور اب میں جس منزل پہ، جمیل بھائی، ہاشم رضا، جس منزل پہ میں اب آ گیا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اپنی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے بھی شاید کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ اور حقیقت بیان کرنے میں غضنفر نے کبھی آج تک نہ سمجھوتا کیا ہے نہ سودے بازی کی ہے۔ وہ میں کہنے لگا ہوں، تمہارے نفسوں کی معرفت اللہ سے دور تو لے جاتی ہے، بتاتی نہیں۔ بات فقط اتنی ہے، پڑھو تم نہیں، تحقیق تم نہ کرو، قصور حقیقتوں کا۔ محفل نبوی بھری ہوئی تھی، توحید پر بحث چلی کہ کیا اسے پہچانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہاں رسول نے کہا، او لا تقولوا فی اللہ، اللہ میں بحث مت کرو، کافر ہو جاؤ گے۔ تو پھر یا رسول اللہ اس کو پہچانے کیسے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا۔
नफ्सहू की ज़मीर रब की तरफ है, बंदे की तरफ नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ इस ज़मीर को भाई शेरशाह समझ लिया कि जिसने उसके नफ्स को पहचान लिया उसने रब को। और यहां भी इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि मेरे अपने दोस्त भी शायद मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन हकीकत यही है, जिसने नफ्सुल्लाह को पहचाना वो भी रब को पहचानेगा, अल्लाह को फिर भी नहीं पहचानेगा। क्योंकि अल्लाह को पहचानता है तो सिर्फ अल्लाह या नफ्सुल्लाह। अब यहीं से फैसला कर लें डॉक्टर साहब, एक अगर बंदा कायनात में ऐसा हो जो ये दावा करे कि मैं सर से पांव तक, जाहिर से बातिन तक, अव्वल से आखिर तक, आगाज से अंजाम तक, अबद से सरमद तक अली को जर्रतन जर्रतन पहचानता हूं, तो फिर भी वो रब तक पहुंचेगा। अल्लाह तक जब पहुंच नहीं सकता तो एक टके के बंदे को मैं ये हक कैसे दे सकता हूं कि वो नफ्सुल्लाह के फजाइल सुन के कहे ये अल्लाह के फजाइल हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? और अब यहां देखना यह है हुजूर, जी मैंने सलमान जैसों से ये फिक्रा सुना है, इन्नी आरिफ हो, मैंने पहचान लिया। जागरा सलमान कह रहा है इन्नी आरिफ हो, मैंने पहचान लिया। सलमान अल्लाह के नाम पर बता क्या पहचाना? फरमाया अल्लाह आरिफ हो, मैंने पहचान लिया कि मैंने नहीं पहचाना। बिल्कुल, वो ये है कि जिसने तशखीस के तौर पर इमाम को ना पहचाना, यानी जिसको ये पता नहीं कि मेरा इमाम कौन सा है, वो जहालत की मौत मरा। ये नहीं कि जो ये बस ये जानना चाहिए कि मेरा इमाम कौन सा है, ये नहीं कि मेरा इमाम क्या है। कौन सा तो पहचाना जा सकता है, क्या है ये नहीं पहचाना जा सकता है। और अल्लाह युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा अताहा, अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी को तकलीफ ही उतनी देता हूं जितना मैंने उसे अता किया है। तो हमसे अल्लाह तो फिर अल्लाह है, हमसे मोहम्मद और मोहम्मद के बारे में भी उतना ही पूछा जाएगा जितनी उनकी परताओ हम तक पहुंची। बस मेरे पास तो भाई जमील बस राज बता रहा हूं। जब मुझसे फरिश्ते पूछेंगे उठ बता क्या पहचाना तूने अली को, मैं कहूंगा जिसे ईसा नहीं पहचान सकता 2 टके के गजनफर की जुर्रत क्या है कि उसे पहचाने। बस मेरा कमाल यह है कि मैं उसके बारे में जो पढ़ता रहा मेरा दिल धड़का नहीं। बस तुम भी यही, अगर तुम्हारे पास यही जवाब है कि हम फरिश्तों से ये कहेंगे कि हमने अली के बारे में शक नहीं किया, तो फरिश्ते तुम्हें 100 के 100 नंबर देंगे कि तुमने अली को पहचान लिया। क्योंकि अली को पहचानना यही है कि वो पहचाना तो जा सकता नहीं, लिहाजा उसके बारे में जो है वो सच है, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा रे बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ?
آمین. ہاں پھر اب سارے صاحبان جمع ہیں, ٹھیک 4 بجے بیٹھ جانا ہوتا ہے مجھے, اور آج رات جو جوادیہ میں مجلس ہے وہ ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا. اور بس تمہارے تصور سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں. آج تک شعور دنگ ہے, ادراک گنگ ہے کہ وہ علی جو مظہر مظاہر قدرت ہے, اس علی کی محبت سے بھی اگر کوئی اونچی چیز ہے زمانے میں تو وہ سلطان کربلا کے غم میں بہائے ہوئے آنسو ہیں. جی اجرکم اللہ. میں کوئی تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا, مقصد یہی ہے کہ 2 آنسو آپ کی آنکھوں میں تیر آئیں اور میں چلا جاؤں. ان آنسوؤں کے بارے میں بخدا بڑے بڑے علماء ربانیین نے, جن کی ہم جوتیاں اٹھانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے, وہ علماء ربانیین دفتر کے دفتر سیاہ کرنے کے باوجود یہ اعتراف کرنے میں انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی کہ ہم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ زہرا کے لاڈلے کا غم آخر ہے کیا. جی ہاں, بس ظواہر میں یہی بات سمجھ میں آئی ہے ہر صاحب علم کے کہ چونکہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی, کیونکہ علی کی بیٹی کو رونے دیا نہیں گیا. اور یہیں سے دیکھو بخدا حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان. خانہ بدوش دیکھے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, ملتان شہر سے باہر چلے جاؤ, شہر میں خالی پلاٹوں میں آج 4 جھونپڑیاں یہاں ہیں, کل ادھر لگی ہوئی ہوں گی. ان خانہ بدوشوں کا بھی کوئی بندہ مر جائے تو کبھی کوئی خانہ بدوش عورت اپنی جھونپڑی سے اٹھ کے آ کے کسی کا دروازہ بجا کے یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ہاں مرد ہو گئی ہے, ہمیں افسوس کرو. اب اللہ جانے علی کی بیٹی کی حسرت کتنی ہے. روزانہ اللہ جانے کتنے ہزاروں میلوں کے سفر, لا تعداد مسافتیں کر کر کے علی کی بیٹی ایک ایک جگہ جائے گی, اور ہم ابھی چلے جائیں گے. ہم کل پھر 4 بجے یہاں جمع ہوں گے 24 گھنٹے کے بعد, لیکن خدا کی قسم شام والی 10 دن کے لیے یہیں تمہاری مہمان ہے, وہ جائے گی بھی نہیں اور ایک اور پردہ دار کو جانے بھی نہیں دے گی. کس کو؟ اپنی زخمی پہلو والی ماں کو. ساری رات ماں کا ہاتھ پکڑ کے عزا خانے میں پھرتی رہے گی, دکھاتی رہے گی اماں فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا, فلاں مومن ادھر رو رہا تھا, فلاں ادھر بیٹھا رو رہا تھا. العظمت للہ. اور پھر روتے روتے نشاندہی کرتے کرتے ایک سوال کرے گی ماں سے, زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا. سوال یہ کرے گی, اماں یہ چیخے مار کے رو رہے تھے, انہیں پتھر کسی نے نہیں مارے, انہیں رونے سے منع کسی نے نہیں کیا. بطول کہتی ہے بیٹی یہ کوئی جرم تو کر نہیں رہے تھے, تیرے مظلوم بھائی کا ماتم ہی تو کر رہے تھے. بلا تشبیہ پردے کی چادر سر سے الگ کر کے کہتی ہے اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا سارا آج تک زخمی کیوں ہے. میں نے تو جہاں تیرے حسین کا نام لیا کہیں نیزوں سے خاموش کرایا گیا, کہیں پتھروں کی بارش کی گئی, کہیں آگ کے شعلے برسے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.